نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس، اور دوسری میری سنت۔ ان دو چیزوں کو اگر تم لازم پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے، جو خوارج ہیں وہ یہاں پر ایک موضوع حدیث پیش کرتے ہیں من کھڑک، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو اور ایک میری اہل بیت کو لازم پکڑو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت کی محبت وہ ایمان کا حصہ ہے، اور اصل اہل بیت وہ پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ضمناً جو اہل بیت ہیں وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین بھی ہیں، مگر اصل اہل بیت وہ حضرات ازواج مطہرات ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اصل حدیث ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کو لازم پکڑو، تو وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دین ان دو ہی چیزوں کا نام ہے کہ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو اور نبی کا فرمان، نبی کے ارشادات، نبی کے اقوال، نبی کے افعال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کوئی ایسی عام زندگی تھی؟ نہیں، وہ ایسی زندگی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آقا کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے، تم دیکھو آقا علیہ السلام کی زندگی کو اور اپنی زندگی ویسے بنا لو۔ صبح کیسے کرتے ہیں آپ، شام کیسے کرتے ہیں، دن کیسے ہوتا ہے، رات کیسی ہوتی ہے، اور آپ کے مجالس کیسے ہوتے ہیں، محافل کیسے ہوتے ہیں، آپ کی تجارت کیسے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیسے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی کیسے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جہاد میں کیسے اترتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی محافل کیسے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، اور جیسے آقا علیہ السلام کرتے ہیں ویسے تم بھی کرو۔ آقا علیہ السلام کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی زندگی تکلفات سے دور ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کی زندگی ہے اور آقا علیہ السلام کا کردار ہے، اور جو آپ نے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے بس وہ کرنا ہے، اور جس سے آپ نے روک دیا بس اس سے رک جانا ہے۔ اب جو دین اللہ کے رسول نے بتا دیا وہ دین ہے، اگر اس میں کوئی کمی کرے گا تب بھی دین میں شامل نہیں رہے گا، اور اگر اس میں زیادتی کرے گا تب بھی وہ دیندار ہے، بولیے تو صحیح، تب بھی وہ دیندار نہیں کہلائے گا۔ دیندار وہی بندہ کہلائے گا کہ جو پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اور اس دین پر چلے گا۔ دین میں کمی کرنے والا یا دین میں زیادتی کرنے والا وہ کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے نا، اور مدینہ کے لوگوں کو جو گرد و اطراف میں لوگ تھے وہاں پہ ایک کوہرام مچ گیا۔ دیہاتوں کے لوگ، قصبوں کے لوگ کہنے لگے کہ ایک ایسا بندہ مدینے میں آیا، مدینہ کے شہر میں آیا کہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اوپر وحی اترتی ہے، میرے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے۔ تو ایک قوم کے لوگوں نے
اکٹھے ہو کر آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے ایک بندے کو منتخب کیا جو بندہ سب میں سے ذہین تھا، فتین تھا، متین تھا، عقل مند تھا، ہوشیار تھا، اور ان کا بڑا تھا، سردار تھا، بزرگ تھا۔ اس کو چن لیا، بھائی جاؤ اور مدینے میں جا کر نا اس نبی کو ذرا دیکھ کے آؤ، اگر وہ سچا ہے تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جاؤ ذرا حالات معلوم کر کے آؤ۔ وہ بندہ، وہ بزرگ بندہ آیا اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی براجمان ہیں، تشریف فرما ہے۔ وہ دیہاتی بندہ، جٹ بندہ، وہ آیا اور کہنے لگا تم میں سے محمد کون ہے؟ تم میں سے محمد کون ہے؟ تو معلوم یہ ہوا یہاں پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر صحابہ کرام کے ساتھ یوں ہی فرش خاک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ الگ بات رہی کہ جب مجمع زیادہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے خطبات میں یا کوئی ضروری واعظ اور نصیحت کرنی ہوتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجلس میں ممبر بچھایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوتے، مگر ویسے صحابہ کرام کی مجلس میں آپ یوں ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، یوں ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، بے تکلفی تھی۔ اس طرح سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے سخت قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اور ایک آیت جس کا مفہوم ہے بھوک لگی ہوئی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے اس آیت کو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق اس کو نہیں سمجھ پائے، وہ چلے گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، اسی آیت کو حضرت ابو ہریرہ نے ان کے سامنے پیش کیا کہ جی بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن صراحتاً نہیں کہہ سکتے تھے، اس آیت کو پیش کر دیا کہ حضرت عمر سمجھ جائیں گے، مگر حضرت عمر کی سمجھ میں بھی بات نہیں آئی۔ تیسرا بندہ جو آیا وہ کون تھا؟ وہ آمنہ کا لال تھا، وہ محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے وہی آیت تلاوت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا کہ لگتا ہے کہ ابو ہریرہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لیا اور گھر میں لے گئے، پوچھا کہ بھائی کھانے کے لیے کوئی چیز، تو ایک پیالہ میسر آیا دودھ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ پیالہ زمین پہ رکھو اور جاؤ میرے اصحاب صفہ کو بلاؤ، وہ 70 سے زیادہ بندے، ان کو بلاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ حیران اور پریشان کہ بھوک تو مجھے لگی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو بلا رہے ہیں اور پیالہ ایک ہے دودھ کا، اب کیا ہوگا؟ 70 سے زیادہ صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اس پیالے کو ہاتھ میں پکڑ اور ان 70 صحابہ کو پلا۔ اب حضرت ابو ہریرہ ان کو پلا رہے ہیں، جب سب کو دودھ پلا دیا تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ لے دودھ پکڑ، اب تو بھی نوش کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی پی لیا، جب پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی نا، تم اور بھی پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اور پی لیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم اور بھی پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو پیٹ بھر گیا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ اب پیالہ مجھے پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں
وہ دودھ پی لیا تو تب جا کے وہ دودھ ختم ہو گیا، وگرنہ ایک پیالہ اور 70 سے زیادہ صحابہ نے دودھ پی لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور آپ کی بے تکلفی اور سادگی دیکھیے کہ 70 صحابہ نے پہلے دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں دودھ پیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں دودھ پیا، پہلے نہیں پیا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، حضرت صاحب، پیر صاحب، سید صاحب، شاہ صاحب دامت برکاتہم، دامت فیوزہم، دامت ظلہم و ظلالہم، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا برتن علیحدہ ہوتا ہے، ان کے لیے پانی کا برتن علیحدہ ہوتا ہے، ان کے لیے پانی کا گلاس علیحدہ ہوتا ہے۔ حضرت صاحب مسلمانوں کے برتن استعمال نہیں کرتے، حضرت صاحب مسلمانوں کے برتن استعمال نہیں کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کے، اپنے جانثاروں کے شاگردوں کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادگی ہے۔ تو وہ صاحب، وہ جٹ بندہ آیا دیہات سے، اس نے کہا تم میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس دیہاتی بندے نے دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، اور آپ کے چہرے پر جو تازگی تھی، جو نور تھا، جو ایمانی چمک تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما رہا تھا، اور جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چمک رہا تھا، اور ایسا چہرہ کہ جس چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اٹھاتے تو اللہ قبلوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا تھا، وہ چہرہ جب اس دیہاتی نے دیکھا نا تو اس دیہاتی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا کعبے کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرائض سکھائے۔ دیہاتی بندہ، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے چند چیزیں سکھائیں کہ میں جس پر عمل کروں اور نجات پا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 5 وقت کی نماز پڑھ۔ کیا فرمایا؟ ذرا بولیے، کیا فرمایا؟ تو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کر، 5 وقت کی نماز پڑھ، تو رمضان کے روزے رکھ، تو زکوٰۃ ادا کر۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اس کو سکھائیں۔ وہ دیہاتی بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جو چیزیں آپ نے سکھا دی نا، بتا دی نا، میں ان پر عمل کروں گا، نہ اس میں سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، نہ اس میں سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، جو آپ نے سکھا دی بس اسی پہ عمل کروں گا، بس اسی پہ عمل کروں گا۔ ایک دیہات سے آنے والا دیہاتی بندہ پہلی مرتبہ آپ کی مجلس میں آیا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھا دیا یہ دین ہے، اب اس میں کمی کرنا یا اس میں زیادتی کرنا یہ دین نہیں ہے۔ اس بندے کو سمجھ آ گئی اور اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس میں سے میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو جو بات اس دیہاتی صحابی کو سمجھ آ گئی آج کے مسلمانوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ دین تو وہی ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا اور سکھا دیا، جو آپ نے سکھا دیا بس وہ دین ہے، اور جو آپ نے نہیں سکھایا نا بس وہ دین نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ جو اپنی طرف سے ہم نے رسم و رواج شروع کیے ہوئے نا ان کو ہم چھوڑ دیں اور جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کو فالو کر لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہتمام کرنے کی اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا